السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ہود پارہ نمبر 12 کا پہلا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں کوئی جاندار فی الارض زمین میں الا مگر علی اللہ اللہ پر ہے، رزقها رزق اس کا۔ دابہ زمین کی سطح پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کو کہتے ہیں، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے یہ ذمے ہے، اللہ تعالیٰ سب کا رزق پہنچاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں۔ مستقر سے مراد یا تو ماں کا رحم، اور مستودع کا مراد باپ کی صلب ہے، یا اس کی دوسری تفسیر اس طرح سے ہے کہ مستقر سے مراد زمین پر انسان کے ٹھہرنے کی مدت ہے، اور مستودع قبر میں سونپے جانے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان بلکہ ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ اور ہر جاندار کے سپرد کیے جانے کی جگہ معلوم ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کا سب کھلی کتاب میں ہے۔ کھلی کتاب، واضح کتاب یا روشن کتاب، آپ اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی روشن کتاب ہے، وہ کون سی واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ لوح محفوظ ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تھا، اور تمام جانداروں کی تخلیقات اور ان کی تقدیروں کے بارے میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو جس کتاب میں لکھا ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا ترجمہ سنا دیتی ہوں، آپ پر واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ کچھ حصہ میں نے آپ کو حدیث کا بتایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کتاب القدر اور صحیح بخاری کی جو کتاب بدء الخلق ہے اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کے لحاظ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمان کو کل 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن میں کیسے؟ 2 دن میں آسمان کی پیدائش ہے اور باقی 4 دن میں زمین کی پیدائش ہے۔ 2 دن میں تو زمین کو بنایا اور 4 دنوں میں زمین میں رہنے والی تمام مخلوقات کے رزق کا، ان کی ضروریات کا انتظام کیا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی تفسیر، یہ سورۃ حامیم کی سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12 کے مطابق بتا رہی ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کی تخلیق بیکار نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہاں بتائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری۔ بلا ابتلا، بھلا کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ کہ اس کا اجر ملنا ہوتا ہے، اس کا ثواب ملنا ہوتا ہے۔ اگر ہم آزمائش پر پورا اتریں تو بلا وہ والی آزمائش ہوتی ہے جس کا انعام ملنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں اچھا اجر ملے گا، اس لیے اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلا کہا ہے، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل کے لحاظ سے، یعنی کون اچھے عمل کرتا ہے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جن اور انسان شریعت کے مکلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی آزمائش کرنی ہے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے اور پھر اچھا اجر، اچھا انعام حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
वलइन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौति लयकूलन्न अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। वलइन और अगर, लाम ज़ायदा इसका कोई तर्जुमा नहीं लगता। और अगर कुल्ता आप कहें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें इन्नकुम बेशक तुम, मबऊसूना दोबारा जी उठाए जाने वाले हो, मफूल के वज़न पर है, ठीक है। मिन बादिल मौती बाद मौत के, बाद से पहले जब मीन आता है तो मीन का कोई तर्जमा नहीं लगता, ठीक है ना। मिन बादी बाद मौती मौत के, लयकूलन्न लज़ीना ज़रूर कहेंगे कह देंगे वो जिन्होंने कुफ़र किया। लाम ताकीद और नून सकीला दोनों ज़रूर के मानी देते हैं। आप इसका तर्जुमा यकीनन ज़रूर या ज़रूर करेंगे। वो जिन्होंने कुफ़र किया, इन हाज़ा नहीं ये, इल्ला मगर सिहरुम मुबीन जादू खुला, यानी काफ़िर लोगों को ईमान लाने की तौफीक नहीं होनी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनको ये बात कहें कि तुमने मरने के बाद दोबारा जी उठाए जाना है, तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब होना है, तो वो इनकार कर देंगे और इसको जादू कहेंगे। वला इन अखरना अनहुमुल अज़ाबा इला उम्मतिन मअदूदतिन लयकूलुन्ना मा यहबिसु। वला इन और अगर अखरना हम मौखर कर दें, अनहुमुल अज़ाबा उनसे अज़ाब को, इला उम्मतिन मअदूदतिन एक गिनी हुई मुद्दत तक। इला का मतलब तक, तरफ भी होता है लेकिन यहाँ पे तक आएगा। लयकूलुन्ना यकीनन वो ज़रूर कहेंगे, मा यहबिसु किस चीज़ ने उसको रोका हुआ है, कौन चीज़ उसको रोक रही है, ठीक है। माँ सवालिया भी आ जाता है ना, माँ नाफिया भी होता है लेकिन माँ सवालिया है यहाँ पे। किस चीज़ ने उसको रोका हुआ है। अला सुन लो या ख़बरदार, यौमा जिस दिन, तातीहिम उन पर आएगा अज़ाब आएगा, लैसा मसरूफ़न नहीं वो फिरने वाला, अनहुम उनसे, यानी उसको दूर नहीं कोई कर सकता, उसको कोई भी नहीं फेर सकता जब अल्लाह का अज़ाब आ गया उन पर। वहा कबिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन और घेर लेगा उनको वो जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी वो अज़ाब जिसका काफ़िर लोग मजाक उड़ाते हैं ना, वो उनको घेर लेगा।